ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، اللہ کے راستے میں گئے اور بیوی سے یہ کہہ دیا، دیکھو میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں لیکن میری اجازت کے بغیر تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، میری اجازت کے بغیر تم گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہو، یہاں تک کہ تم اپنے ابا امی کے یہاں بھی نہیں جا سکتی ہو، جب تک میں اللہ کے راستے سے واپس لوٹ کر نہ آ جاؤں تب تک تم کو میری اجازت کے بغیر گھر چھوڑ کر جانا نہیں ہے۔ اب وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، لیکن صحابی نے پیچھے کا نہیں سوچا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں معلوم تھا۔ اب کچھ دن گزر گئے اور بھائی آ گیا، بھائی آ کر کہنے لگا اپنی بہن سے، ارے تیرے شوہر تو اللہ کے راستے میں گئے ہیں، اگرچہ تجھے نہ کہہ کر گئے ہوں گے کہ گھر چھوڑ کر مت جانا، لیکن ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، ابا بیمار ہے اور تیرا نام لے لے کر تجھے یاد کر رہے ہیں، ابا کی طبیعت کو معلوم کرنے کے لیے ایک مرتبہ گھر پر آ جا۔ وہ عورت اللہ سے ڈرنے والی تھی، اپنے شوہر کی فرما بردار تھی، اپنے شوہر کی وفادار تھی، کہنے لگی ہرگز نہیں، ارے ابا بیمار ہے لیکن میرے شوہر نے مجھے اجازت نہیں دی ہے اور میرے شوہر مجھے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اپنے ابا امی کے گھر پر بھی مت جانا۔ اس لیے کہ صحابی کو نہیں معلوم تھا کہ آگے بیماری بھی آ سکتی ہے، یہ ساری چیزیں سوچی نہیں، بس کہہ دیا کہ بھئی تمہیں ابھی گھر سنبھالنا ہے، کہیں جانا نہیں ہے، جیسے ہم لوگ بھی کبھی کبھی کہہ کر جاتے ہیں جب تک میں واپس نہ ہوں تب تک تجھے کہیں نہیں جانا ہے۔ لیکن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تھی تو وہ وفادار عورت نے اپنے بھائی سے کہہ دیا، ارے ابا بیمار ہے لیکن میں ابا کی طبیعت کو معلوم کرنے کے لیے نہیں آ سکتی ہوں، اس لیے کہ میرے شوہر نے مجھے اجازت نہیں دی ہے، ہاں اگر تجھے مجھے لے جانا ہی چاہتا ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا جا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کر لے کہ میرے شوہر مجھے اجازت دے کر نہیں گئے ہیں اور ابا بیمار ہے اور ابا کی طبیعت کو میں معلوم کرنے جا سکتی ہوں کہ نہیں جا سکتی ہوں، گھر چھوڑ سکتی ہوں کہ نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو حقوق سمجھانا چاہتے تھے، امت کو قیامت تک کے آنے والی امت کو یہ پیغام دینا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھائی آ گیا اور بھائی نے پوچھا کہ میری بہن میرے ابا کی طبیعت کو دیکھنے کے لیے آنے کو تیار نہیں اور اس کا شوہر اسے اجازت دے کر نہیں گیا ہے، کیا وہ میرے ابا کی طبیعت کو معلوم کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ سکتی ہیں، آ سکتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، جب اس کے شوہر نے اسے اجازت نہیں دی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھے گی اور گھر میں ہی رہے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو بھائی نے بہن کو یہ پیغام سنا دیا۔ پھر کچھ دن گزرے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، بھائی واپس آ گیا اپنی بہن کے پاس، اللہ کی بندی تو نے ابا کی خیر خیریت کو تو معلوم نہ کیا، ابا کی طبیعت کو تو معلوم نہیں کیا، ارے ابا تو دنیا سے چل بسے ہیں، ابا کا تو انتقال ہو گیا ہے، اب ہم ابا کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ او میری پیاری بہن، ایک مرتبہ اپنے باپ کا دیدار تو کر لے، آخری اپنے باپ کو دیکھ تو لے۔ ماں بہنیں یہ گھر کوئی زیادہ دور نہیں ہے، ارے مدینۃ المنورہ میں جو ہے آج کل ایسا ہوتا ہے اگر بیٹی بہت دور بھی ہو، دبئی بھی ہو، انڈیا کے باہر بھی ہو تو اسپیشل فلائٹ کر کے بھی اپنے ابا کا آخری دیدار کرنے کی اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کوشش پوری کرے گی کہ نہیں میں اپنے باپ کا آخری دیدار کر لوں، اپنے باپ کو آخری مرتبہ دیکھ لوں۔ وہ بھائی بہن کے سامنے کہہ رہا ہے، وہ اللہ کی بندی تو ابا کی طبیعت کو معلوم کرنے تو نہیں آئی ہے، اب تو ابا دنیا سے چلے گئے ہیں، تیرے شوہر ابھی آئے نہیں ہیں، لیکن ابا کا ایک مرتبہ دیدار کر لے۔ لیکن اس اللہ کی بندی نے ایک ہی بات کہی، نہیں میں اپنے شوہر کی بات میں خیانت نہیں کر سکتی ہوں، جب مجھے اپنے شوہر نے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے، اب میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر نہیں چھوڑ سکتی ہوں، ابا کے لیے مغفرت کی دعائیں کر دوں گی، ابا کے لیے روؤں گی دھوؤں گی، ابا کے انتقال کا غم مجھے ضرور ہے، ابا کے انتقال کا افسوس مجھے ضرور ہے۔ ہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مسئلہ معلوم کر لے۔ بھائی فوراً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میری بہن ہے، میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا شوہر اسے گھر چھوڑنے کی اجازت دے کر نہیں گیا ہے، اے اللہ کے نبی میری بہن اپنے ابا کا آخری دیدار کرنے آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے شوہر نے اسے منع کیا ہے، گھر سے نکلنے کو نہ کہا ہے تو وہ نہیں آ سکتی ہے۔ اب بھائی بڑا پریشان ہوا، بھائی ابا کے جنازے کو لے کر بہن کے گھر پر آ گیا اور بہن کے گھر پر آ کر کہا کہ او اللہ کی بندی، او میری پیاری بہن، تو کیسی فرما بردار ہے اپنی شوہر کی، ارے تو نے اپنے ابا کی طبیعت کو معلوم کرنے کے لیے گھر چھوڑنا پسند نہ کیا، اپنے ابا کے آخری دیدار کے لیے گھر چھوڑنا پسند نہ کیا، ارے کندھوں کے سہارے یہ تیرا دنیا سے جا چکا ہوا باپ تیرے دروازے پر آ چکا ہے، اب باپ کا دیدار کر لے۔ اب وہ بیٹی ہیں
جو اپنے باپ کو پیشانی سے چوم رہی ہیں اور اپنے باپ کو بوسے دے رہی ہیں، اور بوسے دینے کے بعد پاؤں پکڑ کر کہتی ہے اللہ تجھے میری یہ ادا پسند آ گئی ہے، میرے شوہر کے ساتھ جو میں نے وفاداری معاملہ کیا ہے، میں نے پردے کا اہتمام کیا ہے، اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو آج میرے باپ کو معاف کر دے، میرے باپ کی مغفرت فرما دے، میرے باپ کے ساتھ کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ ماں بہنیں، علماء نے لکھا ہے کہ ارے باپ تو دنیا سے چلا گیا، باپ کو تو دفن بھی کر دیا، 2 دن کے بعد کسی کے خواب میں وہ آیا، مرنے والا کسی کے خواب میں آیا، اور خواب میں آیا تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا اللہ کے بندے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا کہ اور عمل تو مجھے نہیں معلوم بخشش کا ذریعہ بنے کہ نہیں بنے، لیکن میری بیٹی نے جو دعا کی تھی اس دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ اللہ تیری بیٹی اس کے شوہر کی اتنی فرما بردار اور پردے کا اتنا اہتمام کرتی ہے، جا میں تجھے اپنی بیٹی کے صدقے معاف کر دیتا ہوں۔ تو ماں بہنیں، یہ عورتوں کا ایک مزاج تھا، یہ عورتوں کا ایک جذبہ تھا۔